غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم شریعت اتنے دنوں تک حاصل کرتے رہے، اس کے بعد فرماتے ہیں 40 سال جنگلات میں میں نے دن گزارے ہیں، اور وہ بھی کس طرح سے؟ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی سے تھوڑے سے پانی سے افطار کرتا، پوری اتنے سال بتائے، اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے شہر میں آئے، اور وہ بھی یوں ہی نہیں آئے۔ فرماتے ہیں میں آیا، مسجد میں سویا بغداد میں نے دیکھا خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا عبد القادر اٹھو نصیحت کرو لوگوں کو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، فارسی زبان والا ہوں، یہ عرب ہیں، میری زبان سمجھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 بار میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گزری تھی، میں ابھی لیٹا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے، کہا عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو 6 بار مولا کائنات نے اپنا لعاب پاک میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے پوچھا میرے آقا نانا نے 7 بار دیا، آپ نے 6 بار؟ کہا ادب کی وجہ سے کہ میں برابر نہ ہو جاؤں، اللہ واہ، برابری نہ کروں۔ غوث پاک اس کے بعد جب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اللہ حال یہ تھا کہ آپ کے خطاب کے چرچے ایسے پھیلنے لگے بغداد میں کہ کوئی مجمع آپ کا 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر اللہ، 70,000 سے کم کا نہیں۔ اور جو پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور آخری صف میں بیٹھتا تھا، دونوں برابر آپ کی آواز سنتے تھے، کوئی مائک نہیں۔ اور پھر لکھا ہے بہجت الاسرار شریف میں بھی کہ غوث پاک کا کوئی بھی خطاب، کوئی بھی اجتماع ایسا نہیں ہوا کہ جس اجتماع کے بعد اس اجتماع میں سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، ہر خطاب کے بعد کتنوں کی روح چلی جاتی عالم وجد میں، کتنے بے ہوش گرے رہتے تھے، کتنے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ بس زبان کی بلا کی تاثیر تھی میرے عزیزوں، غضب کی تاثیر تھی، حتیٰ کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ دلوں میں ایسا پیوست ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے وہ نقش کر لیتا تھا۔ جو ایک بار دربار غوث میں آیا، جب ڈاکوؤں نے صرف چہرہ دیکھ کر کے توبہ کیا تھا، تو جو دربار میں بیٹھتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ غوث الاعظم دستگیر زبان کی تاثیر صرف اتنی بتا دوں میں آپ۔ ایک بار اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار کو کہا کہ آپ خطاب کرو آج۔ غوث پاک کے بڑے بیٹے حضرت عبد الجبار خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے، مجمع سناٹے میں ہے، کافی دیر آپ نے خطاب کیا، لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو سلطان الاولیاء کے مجمع کا ماحول ہوتا ہے۔ دھاڑیں نکلتی تھیں، چیخیں نکل جاتی تھیں۔ وہ اتر آئے ممبر سے، کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا بیٹھو تم، میں بیٹھ کھڑا ہوتا ہوں، میں ممبر پر جاتا ہوں، سنیے۔ غوث پاک ممبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں؟ غوث پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہیں، کیا کیا بیان کرتے ہیں میں نے بھی پڑھا ہے۔ وہی چیز اگر آج میں بھی بیان کروں، تاثیر بہت الگ ہے۔ غوث پاک کھڑے ہوئے بیان کرتے ہیں، اے لوگو آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا، یا میرا مجمع بھی سن کر کے بتائے کہ کس کو سمجھ میں آ رہا، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں۔ غوث پاک فرما رہے اے لوگوں میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا آج۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں، یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عبد الجبار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جما کر رکھی تھی، دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت میں دہی کھا سکو۔ کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹکے سے دہی کو نے اتارا۔ میں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، دہی بہ گیا، مٹکا ٹوٹ گیا، دہی بہ گیا۔ بتاؤ اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع چیخیں مارنے لگ گیا، سارے رونے لگ گئے، کپڑے پھٹ گئے لوگوں کے۔ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ دہی بہ گیا، مٹکا ٹوٹا، تو لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہے اس بیان میں ایسا؟ میرے عزیزوں سننے والے بھی اہل اللہ ہوتے تھے، سننے والے بھی اہل اسرار میں سے ہوتے تھے، اس لیے کہ غوث پاک جو بیان کر رہے تھے وہ اپنے گھر کا قصہ نہیں، دہی ہانڈی کا مسئلہ نہیں تھا،
در حقیقت وہ اشارے میں یہ سمجھا رہے تھے، اے لوگوں، دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اتنا جمع کر لیتا ہے کہ کھانے کا وقت آیا ہوتا ہے، اس سے پہلے ملک الموت آتا ہے، پنجہ مارتا ہے، روح لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غوث پاک۔ یہی ہوتا ہے، ہم جمع کرتے ہیں، صحت برباد کر کے جمع کر لیا، دن رات کی ڈیوٹی کر کے پیسہ جمع کیا، کھانے کے وقت شوگر آ گئی، شکر بھی نہیں کھا پائے، بی پی آ گئی، نمک بھی چھوڑ دیا، ارے نگلنے کے لیے لقمے بھی نہیں جاتے، پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے، مال دھرا کا دھرا رہ گیا، ملک الموت ہماری روح لے کر چل پڑا۔ اللہ اکبر اللہ۔ غوث العظم دستگیر کے اتنی سی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے۔ میرے عزیزوں، غوث پاک کی کرامات بے شمار ہیں، لیکن میں نے کرامات سے ضرب نظر کچھ وہ باتیں بتائی جو ہمارے لیے ضرورت۔ یہ تاثیر آتی کہاں سے؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی، بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء، بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ جو فرماتے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی، لا علاج مرض میں مبتلا تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو، ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا، بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی ہو جی، آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے، ٹھنڈے کھاتے، ٹھنڈے پیتے اور جیتے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اتنا فرمایا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی، کئی سال جی، بے شک آپ کی زبان سے ابھی نکلا، سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے، اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا۔ واہ۔ زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں، زبان میں جو تاثیر آتی ہے، یہ اولیاء جو بولتے ہیں، جملے بولے اور اثر ہو جائے، ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کر دیں۔ کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا، کچھ ملے۔ وہ کہتے میں 3 ڈھیلے لے کے آیا، 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا، اس پر دم کر دی، لے جا تیری بیٹی کی شادی کر، اور بھی ایسے جی۔ کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے، سونے کے تھے، بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی، گھر بھی خریدا۔ لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا، سامنے دیکھا تھا 3 بار قل ہو اللہ تو پڑھنا ہے، گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ پڑھتا رہا۔ 1000 بار ہو گیا، بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے۔ دوسرے دن آیا، کنفیوژن تو نہیں ہو گیا، سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی؟ پوچھا بابا محبوب الہی سے، میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار، آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا؟ کہا قل ہو اللہ پڑھا تھا۔ کہا کتنی بار پڑھا تھا آپ نے؟ کہا 3 بار۔ عجیب حال ہے، میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا کچھ بھی نہیں بدل رہا ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا احمد تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے، تیری زبان الگ ہے، میری زبان الگ ہے۔ اس کو ایک میں عقلی مثال سے اگر سمجھا دوں، عقل کی آنے والی مثال، آپ دیکھیں بندوق کی گولی مشکل سے 50 گرام کی ہوتی ہے، 100 گرام کی سمجھ لیں، دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتہ نہیں، آپ نے پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو، وہ بندوق کی گولی 50 گرام کی 100 گرام کی لو ہاتھ میں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو، مر جائے گا آدمی؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی، اتنا ہی ہوگا نا۔ لیکن اسی گولی کو بندوق میں رکھ کے مارو، پھر تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی؟ بات یہی کی ہے کہ بندوق میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا ڈالتی ہے، میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں۔ اسی طرح ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں، کبھی وہ سونا بناتے، کبھی چاندی بناتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا، جاہلوں کو دیکھا تو عالم با عمل بنایا،
दरवेश फकीर को देखा तो अमीरो गनी बनाया, और फिर किसी आम को देखा तो विलायत के मकाम को भी पहुंचाया।